اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ میں نو مار کے منج کر، میں نو مار کے منج کر تے نکی نکی کوٹ، میں نو مار کے منج کر نکی نکی کوٹ، بھرے خزانے رب دے اپنے ہتھیں لوٹ، اور نظر کا تیر سینہ و جگر سے پار ہوتا ہے، نظر کا تیر سینہ و جگر سے پار ہوتا ہے، نظر کے سامنے جس وقت روئے یار ہوتا ہے، نظر کے سامنے جس وقت روئے یار ہوتا ہے، اور مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے۔ کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں اے ناصر کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ہم اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت بزم مشائخ کوٹ چاندنا کے عرس مبارک کی آخری نشست ہے، اور جتنے بھی مریدین، متوسلین، محبین دور و دراز سے نزدیک سے تشریف لائے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں اور جس مقصد کے حصول کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ ہماری خوش قسمتی، خوش نصیبی کہ آج کی ہماری اس بزم میں کہ صاحبزادہ والا شان یادگار اسلاف ولی ابن ولی حضور جناب محترم سید منیر الزمان شاہ صاحب زید مجدہ، آپ کے جملہ صاحبزادگان جناب محترم سید قدیر الزمان شاہ صاحب، جناب محترم سید طاہر الزمان شاہ صاحب، محترم مکرم جناب حضرت علامہ سید رضوان الزمان شاہ صاحب، اور دیگر تمام اہل علم، نعت خوان حضرات، قرائے کرام، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تصدق سے
یہ دعا کریں کہ اس چمنستان کو اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے، اور یہ باغ جس کے پھول ہمارے سامنے سجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خوشبو کو حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد وہ خوشبو آگے دنیا کے چپے چپے تک پھیلائیں۔ تو معزز سامعین، میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں نقابت کے 4 اشعار پڑھتے ہیں، یہ ان بزرگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے، سن لیتے ہیں۔ آج حکم ہوا کہ آپ نے چند کلمات کہنے ہیں، تو اس لیے میں صرف ایک بات آپ سے چاہوں گا، سبحان اللہ میں نے نہیں کہلوانی کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں، یہ کریں، دل میں آئے تو کر لیجئے گا، نہ آئے تو کم از کم جو میری ڈیمانڈ ہے کہ میری بات کو اپنے دل میں جگہ ضرور دیجئے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت۔ آپ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اس آستانے پہ آئے ہیں، کم از کم آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں۔ اور ساتھ ہی میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ جن احباب نے درود پاک کو ذکر و اذکار پڑھا ہے، قرآن خوانی کی ہے، وہ برادرم طارق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ساتھ ساتھ لکھواتے جائیں تاکہ آخر میں پرابلم نہ ہو۔ جنہوں نے جو کلام پڑھا ہے، ذکر و اذکار پڑھا ہے، میرے دائیں طرف ادھر پہنچا دیں تاکہ ساتھ ساتھ وہ تحریر بھی ہوتا جائے اور آخر میں ایسا ثواب کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خبردار ہو جاؤ، جو میرے دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ جن کے دامن میں دولت ایمان ہے اور جو اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والے ہیں۔ 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اپنے اولیاء کا ذکر کیا تو ان کی 2 خصوصیات بیان فرمائی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوف ڈر کو کہتے ہیں، اور یحزنون حزن غم کو کہتے ہیں۔ اگر انسان ان دونوں الفاظ پہ غور کرے تو ڈر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، حزن دکھ کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے۔ مطلب ہم یہاں پر بیٹھیں اور کہیں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، یعنی ہوا نہیں، کیفیت خوف کی پیدا ہے۔ بھئی کیوں ڈر رہے ہو؟ یار خوف آ رہا ہے کہیں یہ معاملہ خراب نہ ہو جائے، یعنی وہ جو خوف کی کیفیت ہے وہ آنے والے زمانے میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہو جائے یا نہ ہو۔ اسی طرح حزن غم کو کہتے ہیں، اور اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے زمانے سے۔ جب کوئی شخص کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں غم آتا ہے۔ بھئی غم کس بات کا ہے؟ جو پچھلے زمانے میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں عزیز فوت ہو گئے، فلاں چیز کا نقصان ہو گیا، اس گزری ہوئے نقصان کا غم ہے۔ اور پھر سارے دوست جاتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ تو یہ 2 کیفیات کا ذکر ہے، ایک ڈر جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، ایک غم جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ اب آئیں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، جو میرے ولی ہیں، جن کا تعلق میرے ساتھ جڑ گیا ہے، جن کو میری قربت نصیب ہو گئی، اور جو اپنا اوڑھنا بچھونا یاد خدا کو بنا لیتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم نہ انہیں آنے
والے زمانے کا محتاج کرتے ہیں، نہ گزرے ہوئے زمانے کا دکھ دیتے ہیں، ہم انہیں زمانوں سے مبرہ، منزہ اور بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ زمانے کا خوف نہیں ہوتا، پھر زمانے کے دکھ کا انہیں غم نہیں ہوتا۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی زبان ہوتی ہے، ذکر خدا کا ہوتا ہے، ان کا دل ہوتا ہے، یاد اس یار کی ہوتی ہے، اور وہ دل ہی کیا جس میں دل بر موجود نہ ہو، وہ من ہی کیا جس من میں اس خالق کی یاد نہ ہو۔ فرمایا یہ میرے ولی وہ ہیں، پھر انہیں زمانے کا خوف نہیں، نہ زمانے والوں کا خوف ہے، نہ انہیں لوگوں کا خوف ہے، انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یاری دنیا داروں سے نہیں لگائی، انہوں نے یاری دنیا کے خالق سے لگا لی۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے پختہ ہو گیا۔ اچھا اب ہم کہیں مالک یہ کون سے لوگ ہیں، کہاں ملیں گے؟ کوئی نشانی، کوئی ان کا عطا پتہ اور ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے صاف نشانی عطا فرمائی۔ فرمایا پتہ کرنا ہے نا کہ میرے ولی کون ہیں، تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے ان کے دامن میں دولت ایمان ہوتی ہے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا جس کے دامن میں دولت ایمان نہیں اور جس کے من میں خوف خدا نہیں، وہ جو مرضی بن کے آ جائے، جیسا مرضی بن کے آ جائے، وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں قرآن نے یہ پیرامیٹر دیا ہے، ہمیں قرآن نے یہ کلیہ دیا ہے، یہ ضابطہ دیا ہے کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے، ان کے دامن میں دولت ایمان بھی ہوگی اور ان کے دلوں میں خوف خدا بھی موجود ہوگا۔ اور یہ خوف کیسا خوف ہے؟ ہم آپ سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، تجربہ کار بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں۔ ڈر جو ہوتا ہے نا، ڈر یہ دوری پیدا کر دیتا ہے۔ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں، ہمیں اگر شیر سے ڈر لگتا ہے تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ہم اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم اس سے کنی کترا جاتے، بچتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اس سے ڈر ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، اور اس ڈر نے کیا کیا؟ اس میں اور ہم میں دوری پیدا کرتی ہے۔ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اسے خوف ہے نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آئے نا، یہ کون سا ڈر ہے، یہ کون سا خوف ہے جس کا ذکر اللہ نے اولیاء کی نشانی کے طور پہ قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ فرمایا یہ وہ خوف ہے جو دوریاں پیدا نہیں کرتا، جو دور دلوں کو آپس میں جوڑ دیا کرتا۔ یہ خوف وہ ہے جس دل میں آ جاتا ہے، پھر وہاں دراڑیں نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ گیپ نہیں آتا، پھر وہاں پہ دوریاں نہیں رہتی۔ جہاں جہاں خوف خدا آتا ہے پھر وہاں وہاں قرب خدا آتا چلا جاتا ہے، اور لوگ کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس خوف کی برکت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے، یہ خوف دوری پیدا کرنے والا نہیں، یہ حضوری پیدا کرنے والا ہے۔ اب آپ سارے آپس میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کون کہاں سے آیا ہے؟ کوئی کسی جگہ سے آیا ہے، کوئی کسی جگہ سے آیا ہے، اور کیوں آیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس در پہ آپ آئے بیٹھے ہیں ان کے دامن میں دولت ایمان بھی ہے، ان کے سینے میں خوف خدا بھی ہے، اور جس کے سینے میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ محبت کو جنم دے دیتا ہے۔ لوگ دور و دراز سے کھینچے چلے آتے ہیں، اس خوشبو کو سونگتے سونگتے، اس سے معطر دلوں کو کرتے کرتے کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ کوئی جڑا محلہ سے آیا ہے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی پنجاب کے چپے چپے سے لوگ آئے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ والا خوف نہیں جو دوری پیدا کرتا ہے، یہ وہ والا خوف ہے جو حضوری پیدا کرتا ہے، اور یہ وہ والا خوف ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا خوف گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے، اس اللہ کا خوف انسان کو رذائل سے پاک کر دیتا ہے، اور جس من میں یہ خوف آ جاتا ہے وہاں سے دو نمبریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے بغض، حسد، قدورتیں اور کینہ اور یہ ساری دنیا کی محبتیں یہ فنا ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پہ باقی رہتی ہے یا خدا کی محبت رہتی ہے یا مصطفیٰ کی محبت رہتی ہے۔ اور یہ محبت وہ ہے جو انسانوں کو کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، قرآن اگر ہم پڑھ لیں
تو ہمارے سارے دکھڑے ختم ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے قرآن کو اپنے گھروں کی باریوں کی اونچی جگہ پہ بٹھا کے رکھا ہے کہ غلطی سے بھی کہیں کسی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے حدیث سے رشتہ توڑ لیا، ہم دنیا داری کے پیچھے چلے گئے۔ جو سٹیٹس، جو مقام اسلام کا ہونا تھا ہم نے دنیا کو دے دیا، جو سٹیٹس دنیا داری کا ہونا تھا وہ ہم نے اسلام کو دے دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کو رکھتے اور اس خدا کی ذات کو رکھتے۔ ہم نے مصطفیٰ کو بھی نعوذ باللہ پیچھے کر دیا، ہم نے خدائی احکامات کو پیچھے کر دیا، ہم نے دنیا کو آگے کر دیا۔ اور ہماری زبان پہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا داری ہے، دنیا چل رہا ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو کیسے جئیں گے؟ ناک کٹ جائے گی۔ ہم ناک کو بچاتے بچاتے اس 1.5 انچ کی ناک کو ہم بچاتے پورا 6 فٹ کا وجود برباد کر لیتے، تباہ کر لیتے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے۔ جب بندہ مر جاتا ہے فقط اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا چیزیں کام آئیں گی؟ وہاں پہ وہی ضابطہ کام آئے گا جو اللہ نے قرآن میں ہمیں عطا کیا۔ اور خالق لم یزل نے بڑی کھول کے باتیں بتائیں۔ تو چونکہ عرس پاک کی یہ محفل ہے، میں باقی ضابطوں کی طرف نہیں جاتا، میں اولیاء کاملین کی بات کرتا ہوں کہ ان کے دامن میں دولت ایمان ہوتی ہے۔ اب وہ دولت ایمان سے کرتے کیا ہے؟ فرمائیے اس دولت ایمان کو لوگوں کے دلوں میں منتقل کرتے ہیں، اور نہ صرف منتقل کرتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ صرف منتقل نہیں کرتے بلکہ اس دولت کو دینے کے بعد اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ ان کا ترا امتیاز ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ پیر ضروری کیوں ہے؟ کوئی ضروری نہیں، نہ پکڑے نہ بیعت کریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، جو اس پرفتن دور میں معاملات چل رہے ہیں، یہاں پر تو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ظاہری طور پر یہ ظاہر سنبھالنا مشکل ہے، باطن کے تو پھر بات ہی بکری ہے۔ وہ تو بہت بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت یہ یاد رکھ لیں، کوئی ڈالر نہیں ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ کار نہیں ہے، کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ سب سے قیمتی دولت اور سب سے قیمتی ترین دولت وہ صرف دولت ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ ان بزرگوں کے تصدق سے عطا کی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اور دنیا کے چپے چپے تک اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم کسی سکھ کی اولاد میں سے ہوتے، آج ہم یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، ہندو ہوتے، نہ جانے ہم کس گھر میں سانسیں لے رہے ہوتے۔ یہ ان اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت پھول ہمیں عطا کر دیا۔ یہ اپنی خوشبو سے ہمیں ہماری جان کو، ہماری روح کو معطر کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کیوں آئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی بیٹری چارج کرنے آئے، اپنی روحانی کیفیت کو جس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، گرد آ جاتی ہے، دنیا کی دھول جم جاتی ہے، پھر جب انسان اس در پہ آتا ہے یہ اپنی نظر محبت سے ان کثافتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان غلاظتوں کو دور کر دیتے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، انسان کو جب بھی سوارا گیا یا نظر نبوت سے سوارا گیا یا نظر ولایت سے سوارا گیا، بس اور کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ نظر نبوت حضور کی ذات بابرکات تک تھی، حضور ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اب وہ سلسلہ اولیاء صلحاء علماء کے ذمہ آ گیا۔ اب یہ لوگ اپنی نظر سے اس ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے مفسر کبیر تھے، تفسیر لکھی۔ آخری وقت آیا تو شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ پیدائش سے جڑ جاتا ہے انسان کے ساتھ اور مرتے دم تک انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بزرگوں سے سنا، جب انسان کا وقت نزا طاری ہو نا، مسئلے کی بات ہے، جب انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ آخری سانسوں میں، وقت نزا ہے، روح جو ہے وہ نکل رہی ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو حکم نہیں دینا چاہیے کہ تو کلمہ پڑھ،
اسے تلقین کرنی چاہیے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو، تاکہ وہ تمہاری آواز سن کر اگر سلیم الفطرت ہے تو اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اگر شقی القسمت ہے، بدبخت ہے، تو پھر آپ جتنا مرضی پڑھتے جائیں اس کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں جاری ہوگا، کیونکہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ والا جو وقت ہے بڑا خطرناک، بڑا نازک ہے۔ ہو سکتا ہے علماء نے لکھا، فقہاء نے تصریح بیان کی، فرمایا کہ اس وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ انسان شدت تکلیف سے ہو سکتا ہے انکار کر دے کلمہ کا، تم کہو پڑھو، وہ آگے سے نہ پڑھے تو وہ جاتے ہوئے آخری دم ایمان سے محروم ہو جائے۔ تو لیکن ان اولیاء کاملین کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ان کا جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایمان دیتے بھی ہیں اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی آخری وقت تھا، شیطان آ گیا سرانے کھڑا ہو، بہت بڑا وقت کا مفسر ہے، بھئی یہ تو بتا جس اللہ کی اور جس رسول اللہ کی اتنی تبلیغ کرتا رہا، اتنی تفسیریں لکھتا رہا، مجھے یہ تو بتا اس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل بھی تیرے پاس ہے؟ اب دلیل دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن دلیل کو رد کرنا اس سے ڈبل اس کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ دلیل مفسر کبیر تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دی، اور آگے شیطان تھا، وہ بھی تو عام نہیں تھا، وہ بھی تو معلم الملائکہ کسی دور میں رہا تھا، اس نے رد کر دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری دلیل دی، رد کر دی، تیسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ الغرض جو میں نے پڑھا کہ 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اللہ کے وجود پر پیش کی، اور شیطان نے 360 دلیلیں رد کر دی۔ پریشان ہو گئے، بہت عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس وقت کہیں دور وہ بزرگ جو یہ گدڑی نشین ہوتے ہیں، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشد کامل تھے، شیخ کامل تھے، کہیں پانی سے وضو کر رہے تھے، لوٹا تھا، وضو فرما رہے تھے، تو پھر ان کا تصرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی ہوں، جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ مرید کی پشت پر ہوتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ مت سمجھا کریں ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بس بات ختم ہوگی، یہ یہاں بیٹھے ہم تو 600 کلومیٹر دور بیٹھے، ہم 1000 کلومیٹر دور بیٹھے، نہیں، یہ ان لوگوں کی، بڑے لوگوں کا بڑا پن ہے، یہ ان اعلیٰ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری کمیاں دیکھ کر اوپر پردہ ڈال دیا کرتے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ ان سے یہ بات کشیدہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رحمان کے بندے ہیں اور رحمان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ مالک ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صبح سے شام تک کتنے گناہوں میں یہ معمور رہا، کتنے گناہ کیے، لیکن کرم نہیں ہو جاتا، وہ پھر کھانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ پھر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ پھر ڈھیل دے دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، شاید اب نہیں تو تھوڑی دیر بعد سمجھ لے، شاید آج نہیں کل سمجھ لے، 3 دنوں بعد سمجھ لے، زندگی کے آخری لمحے میں سمجھ لے، یہ اللہ کی محبت ہے، وہ اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے پیارے حبیب کا بھی یہ فرمان ہے، جب کسی کی کمی کو، کوتاہی کو، اس کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو دیکھو تو اس کے اوپر اسے تشہیر دینے کی بجائے اس کے اوپر پردہ ڈال لو، یہ اس اللہ ذوالجلال کی سنت ہے۔ تو یہ وہ کریم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ غافل ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا موجود ہے وہ دل کبھی مردہ ہو نہیں سکتا، وہ دل کبھی سو نہیں سکتا، وہ دل کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف دیا ہوتا ہے، یہ جہاں پر بھی ہو، ہر مرید کے، ہر جو بھی سالک ہے، جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، یہ ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر وضو فرما رہے تھے، دیکھا کہ اب یہ مفسر کبیر اور یہ میرا مرید اب یہ اوکھے وقت میں ہے، وہیں پہ کلی کرنا چاہتے تھے، وہیں سے پانی چلو میں بھرا اور وہاں سے چھینٹا مارا اور فرمایا، اے فخر الدین تو اس لعین اور مردود کو یہ کیوں نہیں کہتا، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے جھٹکا لگا اور وہیں پہ کہا لا حول ولا قوہ کہ اے شیطان مردود جا، کبھی سورج کی بھی کبھی کسی نے دلیل مانگی ہے، اب
باہر سورج چمک رہا ہے اور میں کھڑا ہو کے کہہ دوں بھائی جان اس سورج کی دلیل دو، آپ کیا دیں گے؟ وہ سورج خود ہی اپنی دلیل آپ ہے، اس کا چمکنا، اس کا روشنی دینا یہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ کائنات کے ہر رنگ میں جس رنگ کی تہ میں جاؤ تمہیں اللہ کا رنگ نظر آئے گا۔ فرمایا اس مردود کو یہ کہہ دے میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ تو دیکھیے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے ایک کامل شخص جب دنیا سے جا رہے ہیں تو شیطان نے اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ان اولیاء کاملین ان کا تصرف ہوتا ہے اور یہ ایمان ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت پر بھی انہیں مامور کر دیا ہے۔ اس لیے اس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کریں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس کی مت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ آج ہم سروں کے اندر اتنے بے سرے ہو گئے کہ ہمیں سوری نہ رہی، ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ اس خانقاہ کا حقیقی مقصد ہوتا کیا ہے، پیر کامل ہوتا کون ہے، اس کا کام کیا ہے، اور مرید ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہزاروں سینکڑوں میل دور سے چل کے آئیں اور لنگر کھائیں، حلوہ کھائیں، روٹی کھائیں اور چلے جائیں۔ جی میں گیا تھا وہاں پہ بڑا لنگر بہترین تھا، میں گیا تھا وہاں پہ بہت بڑا اچھا انتظام تھا، انتظام اپنی جگہ، لنگر اپنی جگہ، یہ غربہ پروری اپنی جگہ، خدمت خلق اپنی جگہ، لیکن جو چل کے آنے والے محبین ہیں آپ لوگوں کا، ہمارا تعلق اس آستانے سے ہمارا کچھ اور مقصد بھی ہے، ہمارا کچھ اور مدعا بھی ہے، ہماری کچھ اور جو ہے وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اس کی طرف اپنے ذہنوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا، آپ نے تو 26 نشانیاں لکھی، اوصاف لکھے ایک مرشد کامل کے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ نے بھی 4 جو ہے وہ بڑی جامع قسم کی نشانیاں لکھی کہ جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ عالم ہوتا ہے۔ ایک نشانی اس کی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ عالم ہوتا ہے، اس کے دامن میں علم ہوگا، علم نافع، وہ خود بھی حامل ہوگا اور آنے والوں کو بھی علم کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور آپ اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں جس آستانے پہ آپ آئے بیٹھے کیا یہاں پہ جاہل ہیں؟ کیا لا علم لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا بے علم لوگ بیٹھے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے در بھی دیا ہے۔ تو کون سا در؟ اس پرفتن دور میں جن کے سینوں کے اندر اللہ کا علم موجود ہے۔ اللہ یا علم موجود ہے، کتابوں کے ساتھ شغف ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر آگے ان کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ خود عامل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کبھی یہاں پہ آپ نے دنیا داری دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایسے مواقع بھی ہم نے دیکھے جہاں پہ کنجر خانہ چل رہا ہوتا ہے، جہاں پہ دنیا داری میلے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ مریدین آتے ہیں کھلونے لیے واپس چلے گئے، جہاں پہ دنیا دار لوگ دین لینے کے لیے آتے ہیں اور انہیں دین کچھ نہیں دیا جاتا کیونکہ جہالت ہے، وہاں پہ علم نہیں ہے، وہاں پہ حضور کی محبت نہیں ہے، وہاں پہ صرف نام چل رہا ہے، دکانداری چل رہی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، جس در پہ آئے ہیں وہ عالم بھی ہیں اور اس علم کے اوپر عامل بھی ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ زیارت بھی کریں اور یہ ججمنٹ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ اس دور میں ایسے لوگ عطا کیے جو عالم بھی ہیں، جو عامل بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور نشانی اعلیٰ حضرت نے لکھی، فرمایا کہ مرشد کامل کا ایک خوبصورت اور بڑا دل نشین جملہ انہوں نے لکھا، فرمایا کہ ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا سلسلہ متصل حضور کی ذات تک پہنچتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے کہ آپ اس کے سلسلے کو دیکھ لیں، میں نسل کی بات نہیں کر رہا، سلسلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا سلسلہ متصل، بیچ میں انقطاع نہیں ہوگا، بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، فرمایا متصل ان کا سلسلہ حضور کی ذات تک پہنچے گا۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں، ججمنٹ کریں، نظر تحقیق سے دیکھیں۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، آپ بھی بڑے فخر سے کہیں گے کہ نہ صرف ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کا سلسلہ نہیں بلکہ ان کا خون بھی تسلسل سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔
ان کا سلسلہ بھی ملتا ہے، ان کا خون بھی خون رسول ہے۔ اللہ نے کرم کتنا کیا، ایسا مرشد عطا کر دیا کہ جو خونی لحاظ سے بھی مصطفیٰ سے قریب ہے اور جو عملی اور پیری کے لحاظ سے بھی مصطفیٰ کے قریب ہے۔ فرمایا ادھر سے ایک ہاتھ بیعت کے لیے دیتے ہیں کہ حضور بیعت کر لیں، فرمایا یہ ہاتھ مرید کے ہاتھ میں آتا ہے اور یہ ہاتھ مصطفیٰ کی بارگاہ تک جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو مرید کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ کی کچہری عطا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی نشانی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ میں اٹھا کے دیکھیں اور ان کو اپلائی کریں اپنے مرشد خانے کے اوپر، آپ کو خوشبو کی طرح یہاں سے حلے آتے محسوس ہوں گے۔ اس لیے یہ عام شخصیات نہیں ہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ان کی نظر محبت ہے کہ یہ ہمیں اپنے دامن سے وابستہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا زندہ باد، زندہ باد۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو خوبیاں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اپنے مرشد کے اندر، اور پھر یہ چپے چپے پر اسلام کی، قرآن کی، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں، فرمایا یہ ان کا ترا امتیاز ہے۔ کیا کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ یہ فیض ہے اللہ والے ادا، اے فیض ہے اللہ والے ادا، بدی دنیا کلمہ پڑھ دیئے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے او بھمرچ کدی ناڑ دیئے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے او بھمرچ کدی ناڑ دیئے۔ کیونکہ مرشد کانڈتے ہوئے تو پھر کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا، کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا، جے سیر تے نور و زمان ہوئے کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا، جے کانڈ تے فخر و زمان ہوئے کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا، جے کانڈ تے بدر و زمان ہوئے کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا، جے کانڈ تے منیر و زمان ہوئے کانڈ نہیں لگ دی، سیر نہیں جھکتا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ، زندہ باد، یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ فرمایا فیض ہے اللہ والے ادا، ودی دنیا کلمہ پڑھ دیئے، جڑی بیڑی سائیاں والی ہے وہ بھمرچ کدی ناڑ دیئے، اسی منن والے بلیاں دے، اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے، اسی جد بھی نعرہ لام دیاں وہ ساڑھے سامنے منکر نہیں تک دے، اسی خواجہ داتا بہو دے دربار دا لنگر کھانے آں، اسی مکیوں واپس نہیں اٹھ دے، اسی توڑ مدینے جانے۔ کیونکہ پیچھے مدینے والے جو بیٹھے ہیں ان کا فیض جو نظر آ رہا ہے تو پھر وہ کیسے واپس آنے دیں گے؟ تو جس دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت وہ نظر شیخ میں آ جاتی ہے پھر وہ انسان کو کامل بنا جاتی ہے۔ اور میں نے یہ پہلے عرض کیا کہ انسان کو سنورنے کے لیے یا نظر نبوت کی ضرورت ہے یا نظر ولایت کی ضرورت ہے، اور اس دور میں اگر ایسے اولیاء ہمیں میسر آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور پھر یہ مت سوچا کریں کیونکہ شیوخ کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جس طرح ایک باپ ایک ماں وہ اپنے بچے کے حق میں ہمیشہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی محبت سچی ہوگی، ان کی محبت جو ہے اپنے بچوں کے حق میں وہ بالکل بلا شبہ اور بلا تمیز غیر وہ محبت خالص محبت ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے اپنے بچے کو تھپڑ بھی مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس سے نظریں پھیرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایک وقت آتا ہے اسے بھوکا رکھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دشمن ہیں، آپ اس کی جان کے خلاف دشمن ہیں نہیں، فرم اس کی اصلاح کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، پھر یہ ان کا رنگ ہوتا ہے، پھر ان کو سمجھانے کے لیے پھر
جس طرح باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، پھر شیخ اپنے مرید کو سمجھاتا ہے اس کی بالکل طبیعت کے عین مطابق. پھر دل چھوٹا نہ کیجئے گا اور کبھی من میں یہ نہ لائیے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ حضرت فرید نے فرمایا تھا نا، میں ویکھا او ویکھے نہیں، میں ویکھا او ویکھے نہیں، کہ جے میں نہ ویکھا تا او ویکھے. ایڈے چنگے لیکھ نہ میرے ویکھن وچ او ویکھے. او یار تا تینڈے اندر وسدا تے کو ایویں پین بھلے کے غلام فریدا بوے یار تے مریے او ویکھے یا نہ. فرما پھر یہ باتیں ان سے ماورا ہو جاتی ہیں. پھر ان چیزوں کو نکال کے وہ حضرت فرید علیہ الرحمن نے بھی فرمایا تھا نا کہ میں نو مار کے مونج کرتے نکی نکی کوٹ. فرما یہ اندر کی میں. آپ بڑی خوبصورت تشبیہ سن رہے تھے ہمارے برادرم جناب علامہ عرفان صاحب سے. حضرت غلام فرید کا وہ آپ کو سمجھا رہے تھے اور بڑی خوبصورت تشبیہات کے ساتھ. تو فرما اپنے اندر کی جو میں ہے اس کو مارنے کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں. ہم اس اندر کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے. ہر انسان کے یہ اوپر ایک ظاہری انسان ہے، ایک اندر کا انسان ہے، وہ بڑا شریر ہے. اگر اس کو لگام پڑ جائے، اگر وہ راہ راست پہ آ جائے تو فرمایا انسان پھر ملکوتی صفات کا حامل بن جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرمایا کہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے مگر محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت کس بات کی ہے؟ ہل چلانے ہیں، دکانداری کرنی ہے، سٹور پہ جانا نہیں. فرمایا محنت وہی ہے کہ اپنے اس اندر کے شریر نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اور اس جنگ کرنے میں جو لیڈر ہے وہ کون ہوگا؟ وہ مرشد کامل ہوگا. جب اس کے در پہ آئیں گے یہ اس شریر بچے کو نتھ ڈالتے ہیں اور جب اندر کی میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر کلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ کلندر لاہوری کو حکیم الامت کا ٹائٹل ایسے نہیں دیا گیا. حکیم کہتے ہیں جو ظاہری طور پر نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ باہر جسم پر ہوتا ہے لیکن اندر کی باتیں اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں. اس کے اندر چل کیا رہا ہے، مرض کیا ہے، اسے ہم حکیم کہتے ہیں. اور حضرت علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا گیا جنہوں نے امت کے ظاہر کے اوپر ہاتھ رکھا، نظر رکھی اور اس امت کے اندر کے مرض کو بیان کر دیا. فرمایا کہ لوگو اے حضور کے کلمہ گو، اے حضور کے امتیو، بات یہ ہے کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم آؤ نا اس در کے اوپر اور اپنے من کی صفائی میں لگ جاؤ. جب تمہارا من صاف ہو جائے گا، جب تمہارا من صاف ہوگا تو تن صاف ہو جائے گا. اور جب تن صاف ہو جائے گا تو پھر وہ تن ایسا ہوگا جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ قرار دیا جائے گا. اور اس کو لیڈ کرنے والا مرشد کامل ہوتا ہے. اس لیے ہم ان درگاہوں پر، ان خانقاہوں پر آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اپنے آپ کو، انسان تو ہم پہلے ہیں، بندے تو ہم پہلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بننے کے لیے ہمیں اس در کی ضرورت ہے. اور خالق لم یزل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کے دامن میں ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. اور الحمدللہ وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو آئیں، کچھ عرصہ میں بیچ میں نہیں آیا، اس سے پہلے عرصہ دراز سے تسلسل سے آ رہا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو جگہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، ہم پہلے وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر پرلے برآمدے کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. تو کیا آپ کو کچھ چینجنگ نظر آئی؟ یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں. یہ بھی حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا تھا کہ مرشد کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ علم کی ترویج کرنے والا ہوتا ہے اور اوصاف کا حامل خود بھی ہوتا ہے اور خوبصورت اوصاف کو آگے منتقل کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی اس مسجد کو دیکھ کر جو آپ کے سامنے ہے. آپ اس کی چھت کے نیچے تشریف فرما ہے اور قبلہ برادرم جناب سید رضوان الزمان شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ادارہ بھی یہاں پر شروع کریں. خود معین الاسلام سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں منیر الاسلام چلانا چاہتے ہیں. تو کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ یہاں پر یہ اگر نور کی شمع جلنا شروع ہو جائے تو یقیناً یہی اصل مقصد ہے جدھر یہ ہمیں آہستہ آہستہ مولڈ کر کے لا رہے ہیں. یہی اس دور کا تقاضا ہے اور یہی مدعا ہے اس دور میں کہ ہمارے سینوں کے اندر علم قرآن اور علم حدیث کا نور داخل کیا جائے.
اور آج یہ شاندار غالباً کو 2 کروڑ روپیہ تو یہاں پر لگ چکا ہے، اور تقریباً اتنے اور درکار ہیں. آپ کے سامنے نقشہ بھی لگا ہوا برآمدے میں کہ جس مسجد کا یہ نقشہ ہے بڑی خوبصورت، اگر یہ بنے گی اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبلہ پیر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر داتیر سلامت رکھے، اور یہ اپنی نظروں سے یہ چمن پھلتا پھولتا دیکھیں کہ یہاں پہ علم حدیث بھی جاری ہو، علم قرآن بھی جاری ہو، یہاں پہ تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہو، یہاں قراء بھی پیدا ہو، یہاں پہ حفاظ بھی پیدا ہو، اور یہاں پہ علماء بھی پیدا ہو رہے ہوں. حقیقی مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا داری سے کاٹ کر ہمیں دین کی طرف پکڑ کر لے آتے ہیں. اور بات کو ختم کرتا ہوں، ہم چلے جائیں نا کسی لاری اڈے پہ، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ جو گاڑیاں ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی، وہ ہم ان کے مالک نہیں ہوتے، وہ کھڑی ہیں، ان کے مالک چند لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ سٹیپ لیا اور اتنی مہنگی گاڑیاں خریدی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 400-200 روپیہ دے کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم مالک ہیں، اپنی سیٹ کے اوپر ہمارا قبضہ ہوتا ہے. جس وقت ہم بیٹھیں گے، بیٹھنا شرط ہے، نہیں بیٹھیں گے گاڑی نکل جائے گی. اس نے نہیں رکنا ہمارے انتظار میں، ہم نے ٹکٹ لینی، محتاجی ہمیں ہے، ہم ٹکٹ لیں گے، ہم بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ شب و روز بڑے تسلسل سے یہ کام جاری و ساری ہے، یہ ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ان اولیاء کاملین جو مزار میں آرام فرما ہے، ان کی نظر محبت سے، نظر فیضان سے یہ کام ہو جانا ہے. رسول اللہ کی نظر رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچ جانا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہاں تک ہو گیا، اگلے سال اور آگے جائے گا، اگلے سال اور انشاءاللہ دنوں میں یہ کام مکمل ہوگا، یہ ہو جانا ہے. بات میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہم اگر فردی انفرادی طور پر تنے تنہا اتنا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی جگہ پر جا کر خدمت تو کر سکتے ہیں نا جہاں یہ کام ہو رہا ہو، اور وہ کام ہمارے پیر خانے پہ ہو رہا ہو، پھر تو وہ بدرجہ واجب ہمارے اوپر واجب ہے. تو اس لیے ہمیں یہ من جملہ سب احباب کو یہ دعوت فکر ہے، یہ آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھائیں اس بات کو کہ اگر آپ اس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، محتاجی نہیں ہے، یہ کوئی مانگنا نہیں ہے، یہ کوئی آپ سے یہ نہیں کہ کوئی کاسا لیسی کرنی ہے، اصل دعوت فکر ہے کہ اگر آج ہمارا روپیہ پیسہ یہاں پہ لگے گا، جس دیوار میں لگے گا، جس پلر میں سیمنٹ کی شکل میں، بجری کی شکل میں، سریے کی شکل میں، اینٹ کی شکل میں آج لگے گا، یہ چند ٹکے ہوں گے. اور مصطفیٰ کی حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، حضور نے فرمایا لوگ ایسے بھی قیامت والے دن ہوں گے، عمل اتنا سارا کیا ہوگا تھوڑا سا، لیکن جب وہ چل رہے ہوں گے تو ان کے پیچھے قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ان کو عطا کیا جائے گا. وہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے مالک یہ سارا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی یہ تمہارے نیک اعمال ہیں. فرمایا کہ میں نے تو اتنے اچھے عمل نہیں کیے تھے، یہ تو پہاڑوں کی برابر ہیں، اتنے اعمال میں نے تو نہیں کیے تھے. ندا آئے گی جو چنگا کام کر کے دنیا میں آئے تھے، جو صدقہ جاریہ کیا کے آئے تھے، تم تو ادھر آ گئے تھے، ہم نے اسے بڑھانا شروع کر دیا تھا اور آج تک اسے بڑھایا، بڑھاتے بڑھاتے آج پہاڑوں کے برابر تمہیں ہم نے اجر عطا فرمایا. تو یہ ہمارا وہ روپیہ دھیلا جو چاند سکے ہم یہاں پہ دیں گے تو یقیناً قیامت کا دن ہوگا انہی در و دیواروں میں، جس وقت اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوگی، حضور کی حدیث کی آواز بلند کی جا رہی ہوگی، ذکر خدا ہوگا، پیران اعظام بیٹھے لوگوں کی تبلیغ جاری کریں گے، تو یقیناً قیامت کا دن ہوگا. اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ ہائے کاش ہم نے کچھ اور خدمت کر لی ہوتی، ہم نے کچھ اور اس کار خیر میں حصہ ملا لیا ہوتا. پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہونا. آج زندگی بھی ہے، آج صحت بھی ہے، اللہ نے دیا بھی ہے، آپ تشریف فرما بھی ہیں، بزرگ سامنے بیٹھے ہیں. جو کام وقت پر نہ کیا جائے پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے یہ دعوت فکر میری ذاتی طور پر اپنی محبت کی وجہ سے مجھے کسی صاحبزادگان میں سے، قبلہ پیر صاحب میں سے کسی نے حکم نہیں دیا، یہ میری اپنی چاہت ہے، یہ اندر کی آواز ہے. کیونکہ ہم جس خانقاہ سے پڑھے ہیں بیربل شریف، وہاں سے ہمیں یہ فیضان ملا ہے، یہ درس ملا ہے. وہاں پر بھی یہ معاملات نہیں ہیں، انشاءاللہ یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن کام وہ اچھا ہوتا ہے جس میں سب لوگوں کو لے کے چلا جائے. تو یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نیک کام میں حصہ لیں گے تو یقیناً یہ شخصیات بھی خوش ہوں گی، اور اگر یہ خوش ہو گئے تو ہماری دنیا بھی روشن، ہماری قبر بھی روشن، ہمارا حشر بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں عزتیں ملیں گی. تو آئیں
اس پرفتن دور میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو صحت کاملہ عاجلہ وافرہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، اور یہ جو گلشن یہ زیر تعمیر ہے اللہ کرے یہاں پہ جلد از جلد اس کی جو تعمیر ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے، یہاں پہ قرآن کی تعلیم جاری ہو، حدیث کی تعلیم جاری ہو، یہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں آئیں، اور ہم سب جس دنیا سے تھک کے اور گناہوں سے چور ہو کر جب یہاں پہ آئیں تو ہماری راحت کا سما یہاں پہ مہیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔